کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تخلیق میں مرد و زن کے درمیان یہ ہم آہنگی دراصل کس گہرے راز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی مرد اور عورت کے باہمی تکمیلیت میں خالق کی حکمت و قدرت کے وہ روشن ترین جلوے جو آج ہم آشکار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی نشانیوں میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی گہری اور خوبصورت حقیقت پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہماری زندگیوں کے تار و پود میں بنی ہوئی ہے، ایک ایسی نشانی جو خود خالق کائنات کی حکمت اور محبت کا مظہر ہے۔ آج ہم بات کریں گے مرد اور عورت کے درمیان وہ لازوال اور کامل توازن، وہ تکمیل جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ایک کیسی دلکش حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو دو جنسوں میں پیدا فرمایا، مرد اور عورت۔ یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ قوانین فطرت کا خود بخود پیدا ہونے والا نتیجہ ہے؟ اگر ہم اس نظام کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں ایک ایسی منصوبہ بندی، ایسی حکمت نظر آتی ہے جو کسی بھی خودکار یا اتفاقی عمل سے کہیں بالتر ہے۔ قوانین فطرت تو اس نظام کی وضاحت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، مگر وہ خود اس نظام کو تخلیق نہیں کرتے، وہ تو اس عظیم خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے یہ قوانین بنائے اور اس کائنات کو بہترین انداز میں منظم کیا۔ آج ہم اللہ کی ان نشانیوں میں سے چند پر غور کریں گے جو مرد اور عورت کی تکمیل میں پوشیدہ ہیں۔ یہ صرف جسمانی فرق نہیں بلکہ روح، ذہن اور سماجی کردار میں بھی ایک دوسرے کے لیے تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی نشانی اللہ کی قدرت ہے جو مرد اور عورت کے جسمانی ڈھانچے میں نظر آتی ہے۔ اللہ نے مرد کو جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور بنایا ہے، جبکہ عورت کو نازک مگر اندرونی طاقت اور برداشت کا حامل بنایا ہے۔ یہ فرق محض ظاہری نہیں بلکہ یہ دونوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ مرد کی طاقت گھر کی حفاظت اور بیرونی ذمہ داریوں کے لیے، جبکہ عورت کی برداشت اور نرمی گھر کو سنبھالنے، بچوں کی پرورش اور خاندان کی جذباتی مضبوطی کے لیے۔ سوچئے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک جنس کو فطری طور پر جسمانی قوت دی گئی اور دوسری کو جذباتی استحکام؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کروڑوں سال کے اتفاقی عمل سے ایسا کامل توازن پیدا ہو جائے جو نسل انسانی کی بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے؟ قوانین فطرت تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہڈیاں کیسے جڑتی ہیں، پٹھے کیسے کام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ان کی یہ مخصوص بناوٹ کس مقصد کے لیے ہے، کس حکمت سے بنائی گئی ہے۔ یہ حکمت، یہ مقصد، یہ عظیم منصوبہ بندی، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم 21۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تخلیق محض جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی سکون کی بنیاد ہے۔ کیا کوئی خودکار نظام یہ محبت اور رحمت پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری اہم نشانی مرد اور عورت کے ذہنی اور جذباتی پہلو میں ہے۔ اللہ نے دونوں کو مختلف مگر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ مرد عموماً منطقی سوچ، تجزیاتی صلاحیت اور مسائل کو حل کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے، جبکہ عورت جذباتی ذہانت، ہمدردی اور تعلقات کو نبھانے میں زیادہ ماہر ہوتی ہے۔ اس توازن کو دیکھیں، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مرد اپنی منطقی سوچ سے حل تلاش کرتا ہے اور عورت اپنی جذباتی ذہانت سے اس مشکل کے اثر کو کم کرتی ہے، خاندان کو متحد رکھتی ہے۔ یہ دونوں صلاحیتیں مل کر ایک مکمل اکائی بناتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتفاق سے ایک جنس کو منطق اور دوسری کو جذبات کی یہ خاص ڈگری مل جائے؟ اگر سب کچھ محض اتفاق ہوتا تو کیا ہم آج اس طرح کے مطابق اور ہم آہنگ معاشرے کا تصور کر سکتے تھے؟ قوانین فطرت تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ دماغ کے کون سے حصے کس کام آتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ان حصوں کو اس طرح سے کیوں ترتیب دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے معاون ثابت ہوں۔ یہ تخلیق کا راز ہے، خالق کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کو مختلف بنایا، اسی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ الروم 22۔
یہاں زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کا ذکر ہے، مگر اس میں مرد و عورت کے فطری اختلافات اور ان کی تکمیل بھی شامل ہے۔ یہ اختلافات ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور احترام کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تیسری نشانی تولید اور نسل انسانی کے تسلسل میں ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کے ملاپ کو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انتہائی پیچیدہ اور حیران کن ہے۔ ایک ننھے سے قطرے سے ایک مکمل انسان کی تخلیق، جس میں ہر عضو، ہر صلاحیت، ہر خصلت کا تعین پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ سوچئے، اس ننھے سے سپرم اور انڈے کے ملاپ میں وہ تمام معلومات، وہ تمام کوڈنگ کہاں سے آتی ہے جو ایک مکمل انسان کے نقشے کو ترتیب دیتی ہے؟ کیا یہ محض کیمیائی رد عمل ہے؟ کیا یہ اتفاقی ملاپ ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ کیسا اتفاق ہے جو اتنی پیچیدگی، اتنی خوبصورتی اور اتنی درستگی سے کام کرتا ہے؟ یہ تو وہ نظام ہے جس کے بارے میں سائنسدان آج بھی حیران ہیں اور جس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جس کی ابتدا، جس کی منصوبہ بندی، جس کا مقصد، یہ سب تو اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو نطفے کے ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائے، پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ سورہ الدہر، آیت نمبر 2۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری تخلیق کا آغاز کس قدر معمولی مگر کس قدر عظیم ہے، اور یہ سب کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس خالق کی طرف جس نے اس معمولی قطرے کو اتنی عظیم صلاحیتوں کا حامل بنایا۔ چوتھی نشانی معاشرتی اور خاندانی ڈھانچے میں مرد اور عورت کا کردار ہے۔ اللہ نے دونوں کو خاندان کے لیے مختلف مگر اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، جس کی ذمہ داری خاندان کی کفالت اور حفاظت ہے۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، جو گھر کی تربیت، سکون اور محبت کا مرکز ہے۔ یہ تقسیم محض رسم و رواج نہیں، بلکہ یہ ایک فطری توازن ہے جو خاندان کو استحقاق بخشتا ہے۔ جب مرد اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اور عورت اپنی، تو خاندان ایک مضبوط اور محفوظ اکائی بنتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کروڑوں سال کے اتفاقی ارتقاء سے ایسا معاشرتی ڈھانچہ خود بخود بن جائے جو نسل انسانی کی بقا کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو؟ اگر یہ سب قوانین فطرت کا کھیل ہوتا تو کیا فطرت خود اتنے منظم اور مؤثر معاشرتی اصول وضع کرتی؟ قوانین فطرت تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ انسان سماجی جانور ہے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ اسے خاندان کی صورت میں کیوں منظم ہونا چاہیے اور اس میں مرد اور عورت کے کردار کیا ہونے چاہیے۔ یہ تو اس خالق کی حکمت ہے جس نے ہمارے لیے بہترین نظام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ سورہ التوبہ 71۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ صرف جسمانی یا خاندانی نہیں، بلکہ روحانی اور اخلاقی سطح پر بھی ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یہ باہمی تعاون اور ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے نئے مرد اور عورت کے درمیان اللہ کی تخلیق کردہ تکمیل کی چند اہم نشانیوں پر غور کیا۔ ہم نے دیکھا کہ جسمانی، ذہنی، جذباتی، توالدی اور معاشرتی سطح پر یہ توازن کس قدر کامل اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے، محض قوانین فطرت کا نتیجہ ہے، ان سے ہمارا سوال یہ ہے، کیا یہ اتفاق اتنی پیچیدگی، اتنی خوبصورتی، اتنا مقصد اور اتنی حکمت پیدا کر سکتا ہے؟ کیا قوانین فطرت جو خود اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، خود اپنے خالق کے بغیر وجود میں آ سکتی ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ خوبصورت عمارت محض اینٹوں اور سیمنٹ کے اتفاقی ڈھیر سے بن گئی، یا یہ پیچیدہ کمپیوٹر محض تاروں اور چپس کے اتفاقی جمع ہونے سے کام کر رہا ہے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جس طرح ایک عمارت کے لیے معمار، ایک کمپیوٹر کے لیے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کائنات کے لیے، اس پیچیدہ نظام کے لیے، مرد و عورت کے اس خوبصورت توازن کے لیے ایک عظیم خالق، ایک حکیم، ایک قادر مطلق کی ضرورت ہے، اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین باخبر ہے۔ سورہ الملک 14۔ جب ہم مرد اور عورت کے اس رشتے کو، اس تکمیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ازدواجی رشتہ نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ محبت، رحمت، سکون اور بقا کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم اس نشانی پر غور کریں
اس پر شکر ادا کریں اور اس رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کی ساتھ مبارک ہے جس نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا اور اس کی بقا کے لیے مرد اور عورت کی صورت میں دو ایسی ہستیاں تخلیق فرمائیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ ان کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی خصوصیات میں وہ توازن ہے جو کسی بھی خودکار نظام یا اتفاق سے بالاتر ہے۔ یہ توازن، یہ محبت، یہ رحمت، یہ نسل انسانی کا تسلسل، یہ سب اس عظیم خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے اس کائنات کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ جب ہم مرد اور عورت کے رشتے مائن پنہان ان گہری حکمتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی قدرت، علم اور محبت کا مظہر نظر آتا ہے۔ یہ محض دو جنسوں کا ملاپ نہیں بلکہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے جو ہمیں اس کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی حکمت پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نشانیوں پر تدبر کرنے اور اس کے دامن رحمت میں پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ہی اللہ کی تخلیقات میں پنہان حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔